بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مکر و فریب یعنی دل میں کچھ اور ہے اور عمل کچھ اور ہے، دل میں کچھ اور ہے، زبان پر کچھ اور ہے، یہی مکر و فریب ہے۔ اور یہ بھی ایک روحانی مرض ہے، یہ بھی پہلے اندر سے خرابی ہوتی ہے۔ دیکھیے بادشاہ تو صرف دل ہے نا، زبان تو اس کی ترجمان ہے اور وجود تو اس کے تابع ہیں تمام کے۔ تو یہ مکر و فریب بھی اصل میں یہ بھی ایک روحانی مرض ہے اور یہ باطنی گناہ ہے۔ اور مکر فریب ہمارے معاشرے کے اندر دن بدن یہ جنم لیتا جا رہا ہے اور بڑھتا جا رہا ہے۔ اللہ رب العزت جل مولا 9واں پارہ سورۃ الانفال کے اندر آیت نمبر 30 میں ارشاد فرماتا ہے وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيَثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ کہ اے محبوب یاد کرو جب کافر تمہارے ساتھ مکر کرتے تھے، تمہیں بند قید کر دیں یا شہید کر دیں گے یا نکال کر جلا وطن کر دیں گے الیاذ باللہ، اور وہ اپنا سا مکر کرتے تھے اور اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے بہترین خفیہ تدبیر کی، اور اللہ تعالیٰ بہترین خفیہ تدبیر کرنے والا ہے۔ اس آیت مبارکہ میں اس بات کی طرف اشارہ کیا گیا کہ مکر کرنا، دھوکہ دینا یہ مومن کی صفت نہیں، یہ کافر کی صفت ہے۔ کوئی بھی صاحب ایمان کسی کو مکر نہیں کرتا، فریب کاری نہیں کرتا اس کے ساتھ۔ پھر اب کتنے سخت الفاظ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مکر اور فریب کاری کرنے والے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کسی مومن کو ضرر پہنچائے یعنی نقصان پہنچائے، اس کے ساتھ مکر کرے، دھوکہ بازی کرے، تو حضور فرماتے ہیں وہ ملعون ہے، وہ لعنتی ہے، وہ بندہ وہ لعنت کا مستحق ہے۔ حالانکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ جانتے ہیں لعنت سے کتنا احترام کرتے تھے، اور یہاں پر فرمایا کہ وہ بندہ ملعون ہے، لعنتی ہے جو کسی مسلمان کے ساتھ دغا کرے، فریب کاری کرے۔ اللہ تعالیٰ میری اور آپ سب کی حفاظت کرے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔